تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے اور اہل علم بھی اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں عالم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے بذریعہ کتاب جو کہ اللہ رب العزت نے اتاری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی گواہی تو کافی تھی نا، اللہ کی گواہی کافی تھی، لیکن پھر اس کے بعد آگے جو ہے آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی بھی شہادت کو ملایا اور اہل علم کی بھی شہادت کو ملایا، علماء کی شہادت کو، سمجھ رہے ہو، علماء کی گواہی کو بھی ملا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ علماء کون ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک عالم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کیا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا، فرمایا، کیا قرآن بغیر علم کے فائدہ دے گا؟ یعنی جب بندہ علم سیکھے گا تب تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، قرآن کو سیکھے گا، اس کی گہرائی کو سیکھے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قرآن بغیر علم کے مفید ہے، یعنی علماء کی مجلس جہاں پر دین سیکھا جا رہا ہو، جہاں علماء دین سکھا رہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے یوں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن علماء کے جو کلموں کی سیاہی ہے نا اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کسی وقت جہاد کے ساتھ دین کو بچایا جا سکے تو علماء پر جہاد کرنا علم دین پڑھنے اور پڑھانے سے بھی افضل ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، علماء کی سیاہی اور شہیدوں کا خون دونوں تولا جائے گا۔ تو شہیدوں کا خون بھی تلے گا، علماء کی سیاہی بھی تلے گی، سمجھ رہے؟ جو سیاہی ہے نا، جو انک جسے ہم کہتے ہیں، جو علماء خط و کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں دین کو سیکھنے میں، سکھانے میں، وہ علم وہ سیاہی بھی روز قیامت اللہ رب العزت کے نزدیک تولی جائے گی۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا؟ بہت تو بہت 10 گرام، 100 گرام، 50 گرام، نہ، یہ تو ہمارے اور آپ کے وزن ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک کوانٹٹی سے وزن نہیں ہوگا، کوالٹی سے وزن ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کوانٹٹی کتنی ساری بھی ہوگی، لیکن کیا اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر الہیت نہیں ہوگی، اس کے اندر اللہ کا احساس نہیں ہوگا، تو وہ کوانٹٹی بھی کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ تو کہا کہ علماء کا خون بھی، سیاہی بھی تولی جائے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی آپ ان سب باتوں سے علماء کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ دنیا میں ملعون ہے، دنیا بھی ملعون ہے، اس پہ لعنت کی ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں سب ملعون ہے، سب پر لعنت ہے، مگر اللہ رب العزت کا ذکر اور جو چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، منسلک ہو، اور عالم اور طالب علم، ان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب ملعون ہیں۔ تو پتہ چلا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اور پھر کہاں کس کو ملایا؟ عالم اور طالب علم، کتنی بڑی بات۔ ہاں، عالم اور طالب علم کو کہا کہ یہ ملعون نہیں ہے جو علم سیکھ رہا ہے، جو علم سکھا رہا ہے۔ تو ہم بھی علم سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ زمین میں علماء کی جو مثال ہے ان ستاروں کی طرح ہے جس سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی لی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں نا تو یقین ہو جاتا ہے کہ جو رہنمائی پانے والا ہے، جو سیدھا راستے پہ جو چل رہا ہے، وہ راہ سے بھٹک جائے گا. جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتے، چھپ گئے ہیں، تو پھر راستہ کیسے انسان تلاش کرے گا؟ تو عالم کی اتنی فضیلت ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ایک شخص آئے گا جس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم میں جانے کا. تو اللہ اسے پوچھیں گے کہ کیا تیرا کوئی دوست عالم تھا؟ تو نے کبھی کسی عالم کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ پاک میرا کوئی دوست عالم نہیں تھا، لیکن میرے دوست کا دوست عالم تھا اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ جا میں نے اس کی برکت سے تجھے معاف کیا. سمجھ رہے؟ ایک سچے عالم کی کیا قیمت ہے. تو ہم علم کو سیکھنے والے بنے. آج دیکھو بچیوں کے اندر نا بہت جذبہ ہوتا ہے. ماں باپ سوچتے ہیں کہ میری بچیوں کو ہنر آئے تو ان کو چھٹیوں میں مہندی کلاس میں ڈال رہے ہیں، ان کو چھٹیوں میں جو ہے سلائی کلاس میں ڈال رہے ہیں، ہے نا، کہیں بیکنگ سکھا رہے ہیں کہ بھی تم بیک کرو. لیکن ماں باپ اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کو ہم کو علم بھی سکھانا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث میں آتا کلکم راع و کلکم مسئول، ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں نگہبان ہے اس کی اولاد کی اور اس سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا. ہم نے اپنے بچوں کو مسجد میں حافظ جی کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے قرآن مکمل کر لیا، یا ہمارے گھر پہ پڑھانے کے لیے کسی کو ہم نے استاد کو رکھ لیا، قرآن پڑھایا اور دعا یاد کرائی، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، اور وہ رٹی رٹی حدیث 10 یاد کر لی اور ہم بڑے خوش ہو گئے. اور پانی پینے کی سنتیں، باجی دیکھو نا میرے بچے کو پانی پینے کی 12 سنتیں بھی یاد ہے، کھانا کھانے کی سنتیں بھی یاد ہے. سناؤ بیٹا پانی پینے کی سنت ہے، پھر بچہ سنا رہا ہے پہلا دیکھ کے پینا. تو ہم اتنا خوش ہو گئے دیکھو ہمارے بچے کو آتا ہے. تو یہ تو رٹا رٹایا یاد ہو گیا، تو اتنا خوش ہو رہے ہیں. کیا اتنا سیکھنا کافی ہے بچے کے لیے؟ ہم نے بچے کو حرام حلال کی پہچان نہیں کرائی، ہم نے بچے کو اللہ کون ہے اس کا احساس نہیں کرایا. ہمارے نبی کی کیا محبت ہے، ہمارے نبی کیسے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے واقعات کیا ہیں، دین کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی کیا قیمت ہے، ہم نے وہی نہیں سکھلایا. تو ہم اپنے بچوں کو علم سکھانے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم اور عابد، عابد یعنی جو عبادت کرنے والا ہے، رات بھر عبادت کرنے والا ہو، اور عالم جب قبروں سے ان دونوں کو اٹھایا جائے گا نا تو عابد کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ کیونکہ تم نے اتنی عبادت کی نا، جاؤ جنت میں. لیکن عالم سے اللہ فرمائیں گے کہ آپ ٹھہریے اور لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیے، اکیلے مت جائیے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے جائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا مقام ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، ان میں ایک عابد تھا، دوسرا عالم. سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری تم میں سے ادنا پر. سبحان اللہ کے نبی کی کیا قیمت ہے، اور اللہ کے نبی کے سامنے لوگوں کی کیا قیمت ہے. تو اللہ کے نبی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی کی وہ حیثیت ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے نا، امام الانبیاء، جس کے صدقے میں دنیا کو وجود دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی سمجھائش کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ جیسی میں تم میں، میری کیسی تم میں مثال ہے، ایسی ایک عالم کی مثال ہے عابد پر، عبادت کرنے والے پر. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلی اپنے سمندر میں، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو ہم عالم کی قیمت کو جانیں، علم کی قیمت کو جانیں. اللہ رب العزت نے اتنی ساری فضیلتیں بیان کی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ عالم کی عابد پر 70 درجہ فضیلت ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان 70 سال تیز گھوڑا چلنے کا فاصلہ ہے. یعنی یہ مستقل جو حدیث اللہ کے نبی کی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں علماء کے تعلق سے، تو سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر،
کہ ایک عالم کی اتنی قیمت ہے، اور ہم نے علم کی علماء کی نہ قدر کی، نہ علم سیکھنے کی طلب کی. ہمیں تو علم سیکھنا ہے، اور علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ ایک فقیر عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کو سیکھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. انشاءاللہ اس بات کو لوگوں تک پہنچائے کہ علماء کی کیا قیمت ہے. اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت